بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مشکلنی کائنات مشکلنی آخون زیادہ دنوں کا سلام قبول کیجیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہت خوش ہوں کہ میرا رب شفا دیتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں. پہلے میں بتا دوں میں کراچی میں بیٹھتا ہوں. بعض اوقات 4 بھی نہ چنوں گی 7 سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں سیلانی سے 50 قدم آگے چلے جاؤ تو دایاں تو بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخون زیادہ دن میں ان کا, وہیں اوپر آ جائیں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم میں جو بھی مریض ہیں درد میں کرب میں بخار میں اسی حالت میں آ جائیں. رب نے شفا دینی میں نے کوشش کری, میرا کوئی دعویٰ نہیں, معصوم آدمی. لیکن جو پروگرام میں آج کا آپ سے کر رہا ہوں وہ اتنا ضروری ہے کہ شاید آپ کے وہم و گمان بھی نہ ہو. میرے سارے سننے والے چاہنے والوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ہدایت نصیب کرے کہ ہم جاتے ہیں ہوٹلوں میں جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. یعنی کہ ہم پیٹ کے پجاری یوں ہوتے ہیں کہ کھانا کھانے کے لیے یہاں سے 50 میل دور بھی جانے کو تیار ہوتے ہیں, جاتے ہیں کھا کے آتے ہیں. ان سے بولتے ہیں دبا کے مچھلی ڈالو, دبا کے مسالے ڈالو, بنا کے دیتے ہیں, ساتھ کولڈ ڈرنک دیتے ہیں, فروٹی کھاتے ہیں. وہ ناک بہ رہی ہوتی ہے, پسینہ آ رہا ہوتا ہے, وہ کھا رہے ہوتے ہیں, وہی جا کے وہی ساری تکلیف جو آپ کے معدے میں جمع ہوتی ہے. معدے سے جب وہ نکل کے آنکھوں میں جاتا ہے آپ کے پورے وجود کو برباد کرتا ہو جاتا ہے. میرے پاس ہزاروں مریض ایسے ہیں جنہوں نے یہ منہ کے مزے لیے اور زندگی مزے ختم ہو گئی. زندگی مزے یوں ختم ہو گئے کہ جنہوں نے منہ کے مزے لیا اب ان کا معدہ بھی کام نہیں کر رہا ہے, معدہ بھی سوج گیا ہے, معدے سے خون بھی آ رہا ہے, آنتوں سے خون آ رہا ہے. کیا ہوٹلوں کے کھانے کھائے, چٹپٹے کھائے, دبا کے مسالے ڈلوائے, مرچیں ڈلوائیں, واہ 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 واہ, ساتھ کولڈ ڈرنک پی, واہ 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 ہو گیا. واہ واہ نہیں ہوئی, تباہی بربادی ہو گئی. اور میرے پیاروں سارے میرے اس ملک و قوم کے لوگ میرے بہت عزیز ہیں, بڑے پیارے. دنیا جان کا ہر انسان جس ملک میں بھی ہے, جس مذہب سے بھی ہے, مجھے بہت پیارا ہے, بہت عزیز ہے, حد سے بڑھ کے. مجھے سبھی بغیر شانتی چاہیے. آپ کو وہ ظلم مت کرو. اگر کھانے کے اتنے ہی شوقین ہو, ہلکے مسالے کی چیزیں بنوا کے کھاؤ. منہ کے مزے خاطر آپ نے جو بھی کھایا پیٹ میں نہیں رہے گا, وہ آپ جا کے فارغ ہو کے آ جائیں گے, ہم کیا جائیں گے, پخانا کر کے آئیں گے. تو فائدہ کیا اس خوشی کا جو آپ کے لیے چند لمحوں کی ہے, اور بیماری زندگی بھر کی ہے. چند لمحوں کی خوشی خاطر زندگی بھر کی بیماری لیتے ہو, غلط ہے, بہت غلط ہے. آپ کی نسلیں برباد ہوتی ہیں. آج آپ کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, ان کو بھی کھاتے ہیں. بچہ جوان ہوتے نہیں ہیں, اس سے پہلے ان کے حالات خراب ہونے شروع ہوتے ہیں. کسی معدے میں تکلیف, کسی گردے میں تکلیف, کسی کی ٹانگ میں تکلیف. بچیاں 9 سال 10 سال کی نہیں پہنچتی, وہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں, ماہواری آنا شروع ہوتی ہے. تو اللہ کے بندو, تم کو نہیں پتہ کہ آپ اپنی اولاد کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو. ایسا نہ کرو. اگر یہ ظلم کر ہی رہے ہو تو لیکن ایک کام سیکھ لو, تمہیں کام آئے گا. سفید پودینے کا جب بھی گھر پہنچو, چائے کا چمچہ آدھا چمچہ منہ میں ڈالو, پاؤڈر سفید پودینے کا, اوپر ٹھنڈا دودھ پی لو. اگر پودینہ نہیں بھی ہے سفید پودینہ, تو اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ آپ کیا نام ہے ٹھنڈا دودھ کر کے کچی بنا لیں, ٹھنڈا دودھ میں تھوڑا پانی ملا لیں, اس میں اگر بی پی نہیں ہے تو برائے نام نمک ڈال دیں, ورنہ ایسے ہی ٹھنڈا کر کے پورے خاندان کو پلا دیں. جتنے لوگ ہوٹل سے یہ کیا نام ہے مرچ مسالے کھا کے آئے اور سب کی ناک بھی بہ رہی ہے, آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے ہیں, اس کے بعد یہ تو وقتی طور پہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد جب میدا اور جگر آپ کی جو آنتیں کام کرتی ہیں, یا پھر خاص طور پہ پکانے کی جگہ اس کو پھر بواسیر ہوتی ہے, اس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں ہے. ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اس سے مجھ سے کہا کہ مجھے کباب کھانے کا بہت چھوٹا کباب ہوتی ہے, لیکن میں جب بھی کھاتا ہوں پتہ نہیں چلتا, لیکن جب میں پوٹی کرنے جاتا ہوں تو جیسے آگ لگی ہوتی ہے. ایک دفعہ لا کے بھی کھائی تو میرا بھی یہ خاشر ہو گیا. میں نے بولا بھائی خدا کے لیے پتہ نہیں کون سا مسالہ ڈالتے ہیں, کھانے میں تو اتنی مرچی نہیں لگتی, لیکن جب وہ کوئی شخص فارغ ہوتا ہے اس وقت اس کی تو زندگی اضافہ نہیں ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی کو دیکھو, ساتھ میں لے کے ہو. اگر کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو. میرے مسلمانوں, اے انسانوں, مسلمانوں کے علاوہ تمام انسانوں کو کہہ رہا ہوں, آپ نبی کو پڑھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سادگی کی اتنی زندگی آسان تھی, اصحابہ نے جتنی سادگی کی اتنی زندگی آسان تھی. جتنا آپ بناوٹ کرتے رہیں گے اتنی زندگی آپ کی دکھی ہوگی, جتنی بناوٹ کرتے رہیں گے اتنی آپ کی زندگی دکھی ہوگی. جتنے مرچ مسالے چٹپٹے کھاتے رہیں گے آپ کی زندگی دکھی ہوتی رہے گی. آسان سے آسان ترین کام یہ, آسان سے آسان ترین کام یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سادگی لاؤ اور سکھ لاؤ, تاکہ آپ کی اولادیں, آپ کی نسلیں, آپ کی بیٹی بیٹا بہو جو بھی ہے یا داماد ہے, ان کو بھی ہو کہ اس گھر میں سادگی ہے,
اور صحت مند. جس گھر میں سادگی ہے وہاں صحت لازمی ہے, یاد رکھو. جس گھر میں بناوٹ ہے وہاں دکھ لازمی ہے, اس کو ہمیشہ سیکھ لو. جس گھر میں جتنا سادگی ہوگی اتنی خوشحالی ہوگی, اتنا سکون ہوگا. جس میں جتنی بناوٹ ہوگی اتنا ہی دکھ ہوگا. یہ میں آپ کی بقا سلامتی نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے آپ سے دشمنی نہیں ہے, مجھے آپ سب سے محبت ہے, مجھے سب کی زندگی سلامتی چاہیے. قرآن کے ہم آپ ہی اسی طرف چلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کا یقین ہے آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیف بیماری جن جاتے مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بیماری جن جاتے ختم ہو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. یہ پروگرام کا آخری ایسا ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. اللہ